پچھلے جمعے سخاوت سماعت فرمائی آپ نے، اور یہ دو ایک واقعات میں نے عرض کیے، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں سخا کی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے سب سے عظیم ہے، اور ان کی سخاوت بھی سب سے اور شجاعت بھی سب سے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحابہ سے تو محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ ہیں اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو بھول جاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو بھول جاتے ہیں، صحابہ کو زیادہ تھوڑا برا لاتے ہیں۔ لیکن آؤ، اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک ایسا ہے جو صحابہ کی عظمت پر بھی قربان، اہل بیت کی عظمت پر بھی قربان، اور اولیاء اللہ کی عظمت پر بھی قربان، اور انبیاء رسل و اعظام کی جو عظمت اور شان اللہ نے بیان کی ہے اس پر بھی قربان۔ یہ واحد مسلک ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ بغض و عناد ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی کا ایسا مسلک ہے کہ جس کو سب سے پیار، جو سب سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کی شان و عظمت کو بھی بیان کرنے والا ہے، اس کی وحدانیت کا بھی قائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام رسل و اعظام بھیجے ہیں ان کی جو عظمت اور شان ہے اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کی عظمت بھی، انبیاء کی شان بھی، عظمت اور مقام بھی، صحابہ کا مقام اور شان بھی، اور اہل بیت کا جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رکھا ہے اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک انہیں کسی کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سارے عالی شان ہیں۔ اللہ کا مقام بھی براء البراء ہے، اللہ کی شان عظمت بھی براء البراء ہے۔ انبیاء کو جو اللہ نے مقام اور شان دیا اس کے بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جو مقام اور شان ملا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جسم کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ارے خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے، صحابہ کی بھی بڑی شان ہے، اور جو اہل بیت سے میں اختلاف کی بات کرتا ہوں، یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں نا اہل بیت کو اٹھائیں گے تو صحابہ کو گرا دیں گے، اور کچھ ہے صحابہ کو اٹھائیں گے تو اہل بیت کو پس پش ڈال دیں گے۔ ان کے لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ صحابہ کو بھی اور اہل بیت دونوں کو، دونوں کے مقام اور شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے، اہل بیت کی بھی بڑی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ سے بڑھ کر تو اہل بیت کی کوئی عظمت کو ماننے والا نہیں جتنی صحابہ نے مانی۔
صحابہ سے بڑھ کر کسی نے بھی اہل بیت کی عظمت اور شان کو نہیں مانا. صرف نظریے کی بات ہے، اختلاف نہیں تھا، سارے ایک تھے. بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین کسی سفر پر واپس لوٹ رہے تھے نا، تو کیچڑ میں آپ کے پاؤں مبارک کیچڑ میں لت پت ہو گئے. تو حضرت ابو ہریرہ، اور آپ پھر بیٹھے نا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی ہیں، آگے بڑھے اور اپنے دامن سے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کیے. حضرت امام حسین روکنے لگے کہ آپ تو نبی کے بزرگ صحابہ میں سے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جو فرمایا وہ دل کے کانوں سے سنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں تو دین بھی یہی سکھاتا ہے اور قرآن بھی یہی سکھاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی یہی سکھاتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ کی عزت و تکریم کریں. قرآن یہ سکھاتا ہے، حدیث یہی سکھاتی ہے. اور اے امام حسین کی کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جنہوں نے میرے حسین سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے مجھ سے محبت کی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کیا. میں نے اپنی آنکھوں کانوں سے سنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانہ تھا بڑی عزت و تکریم کرتے تھے اور شان سمجھتے تھے اور اپنے لیے عظمت سمجھتے تھے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امیر المومنین ہے. کون ہے؟ امیر المومنین. اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہے. ایک چوراہے سے گزرا نا تو حضرت امام حسن بھی موجود تھے اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے. تو وہ جا رہا تھا تو پیچھے سے آواز دی ہے میرے نانا کے غلام کے بیٹے ادھر آؤ بات سنو. امیر المومنین کا بیٹا ہو اور اسے کوئی کہے کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، ہمارے غلام کا بیٹا ہے، لہذا ادھر آؤ بات سنو. ادھر تو کونسلر کے بیٹے کی بات نہیں، اس کی دھاجی نہیں سنبھالی جاتی، اس کا جو فخر ہے غرور ہے وہی نہیں سنبھلتا ہے ہم سے. امیر المومنین کے بیٹے ہیں. جب یہ بات سنی ہے واپس پلٹے. کیا کہا ہے؟ تو ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عمر، اور صاف بات ہے نوجوانی ہو جوانی ہو اور پھر جوانی میں ایسا کوئی کسی کو کہہ دے تو بندے کو غصہ تو آتا ہے، لہذا تھوڑے سے غصے میں آئے اور بھاگتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. والد کے پاس ہے. ابا حضور آپ مجھے تو یہ بتائیے کہ آپ آزاد ہیں؟ ہاں ہم آزاد ہیں. اے ابا حضور میں بھی آزاد ہوں. فرمایا آپ بھی آزاد ہیں. ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں؟ ہاں نہیں ہے غلام، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آج گلی میں کھڑے ہو کر مجھے آواز دی ہے کہ اے ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ ذرا بات سنو. اس نے کہا اچھا ہاں آ جاؤ، یہ بات لکھوا کے لا سکتے ہو؟ کہا حضور ضرور لکھوا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے قلم اٹھوائی، کاغذ اٹھوایا اور تھمایا حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں اور کہا جاؤ یہ کہیں تحریر لکھوا کے آؤ. تو وہ بھاگتا بھاگتا گیا
کہ میری شاید زبان پر اعتبار نہیں ہے، تحریر پر اعتبار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق لہذا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس گیا اور کہا کہ یہی بات جو تم نے جد لمحے مجھے کہی تھی یہی ذرا لکھ کے دکھاؤ۔ لکھ کر دے دی، لکھ کر لے آئے، کہا لکھ کر لے آئے ہو؟ حضور لے آیا ہوں۔ اب بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ انہیں بلائیں گے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بدل گیا، یہاں تو بات ہی تبدیل ہو گئی۔ جو حضرت عبداللہ بن عمر سوچ رہے تھے اس کے برعکس کیا، اس سے اور زیادہ برعکس معاملہ ہو گیا۔ وہ سامنے رکھا وہ لکھا ہوا پرچہ، چوما آنکھوں سے لگایا اور کہا سارے خاندان والوں کو اکٹھا کرو، سارے خاندان والوں کو، صرف بیٹے کو ہی کہہ دیتے، گھر والی کو ہی کہہ دیتے، نہیں، پورا جو خاندان تھا اسے اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے پاس آج ایک نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی سرٹیفکیٹ موصول ہو گئی، میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ موصول ہو گئی کہ میں واقعی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور سارے خاندان والوں کو وہ سرٹیفکیٹ دکھائی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دفن دے لیا جائے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ جو پرچی ہے نا، یہ پرچی میرے سینے پر رکھ دینا، میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ حضور یہ کرے گی کیا؟ آپ تو وہ ہیں جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر جو ہے یہ وہ ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے، عمر وہ ہے جو میری تمنا، میری مراد ہے، میری خواہش ہے عمر، اور اللہ تبارک و تعالی یہ میرے عمر کی ہر جو خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی نا کہ اللہ یہ شراب ہمیشہ کے لیے تو حرام کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ پردے کی جتنی بھی آیات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی تو اللہ نے پردے کی آیتیں نازل فرما دی، کیونکہ حضرت عمر بے حیائی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آئے اور ایک عورت تھی، اس نے کہا جی میں نے منت مانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم واپس آ جائے نا تو میں جو ہے ڈھول بجواؤں گی، دف بجواؤں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ان کے ساتھ داخل ہوں گی اپنے گھر میں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا تمہاری یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے نا، تو کر لے پوری اپنی خواہش، تب بجوا لے اپنی خواہش۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، کوئی کسی کی کوئی خواہش، کسی کی کوئی خواہش، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کو پورا فرمایا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، وہ عورت بھی اور دف والا بھاگ گیا۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تجھے دیکھ کر شیطان اور شیطان کے چیلے بھاگ جاتے ہیں، یہ شیطانی کام تھا۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہید کو دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھنا۔ دنیا میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری دے گئے، وہ عمر ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے کہ میرے کفن کے اندر یہ ٹکڑا رکھ دینا اور جب میں قبر میں جاؤں گا فرشتے پوچھیں گے، میں انہیں یہ سرٹیفکیٹ دکھاؤں گا تو میں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لہذا مجھ سے کیا سوال کرتے؟ یہ تھی صحابہ کی اہل بیت سے محبت۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق سے کسی بات پر ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کسی اہم معاملے میں مصروف تھے اور بیٹے کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا کہ کسی کو نہیں آنے دینا۔ غلام کو کھڑا، بیٹا آیا نا، اس نے کہا جاؤ میرے ابو سے کہو میں آیا ہوں، عبداللہ بن عمر آیا ہے۔ کہا اس کو بھی کہے کھڑا ہو جائے، بات ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں، میں نہیں مل سکتا ہوں۔
حضرت امام حسین آئے نا تو دیکھا عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں، پوچھا میں ملنا چاہتا ہوں، کہا مجھے تو روک دیا گیا ہے، مجھے تو حضرت امام حسین نے کہا جب بیٹے کو روکا ہے شاید کوئی اہم معاملہ ہو اور ایسی مصروفیت ہو کہ کسی اور کی انوالویشن جو ہے حضرت عمر فاروق نہ چاہتے ہو، کسی اور سے ملنا نہ چاہتے ہو، چلو میں بعد میں مل لوں گا۔ آپ واپس چلے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق فارغ ہوئے نا تو پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا، کہا کہ حضرت امام حسین آئے تھے، کہا پھر انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا مجھے جو آپ نے منع کر دیا تھا، میں نے کہا کوئی خاص کام ہے جس کی وجہ سے مجھے جو باہر رکھا گیا ہے، اس لیے میں نے انہیں بھی یہی بات بتا دی اور وہ واپس چلے گئے۔ وہیں سے توڑتے ہوئے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی پگڑی مبارک اتاری اور حضرت امام حسین کے قدموں میں رکھی اور کہا حضور آپ آئے تھے اور پھر واپس آ گئے، مجھے بعد میں پتہ چلا کیا قصور ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا؟ کہا میں نے سوچا کہ شاید کوئی آپ اہم معاملے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جب آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کیا اجازت؟ فرمایا میرا بیٹا آپ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے صحابہ کی محبت۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک جنگ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، صحابہ کو اتنا بڑھا دیا اور اہل بیت کو بس سے کوئی ڈال دیا، کچھ ہے کوئی اہل بیت کو ادھر لے گئے، صحابہ کو بک بک کرنے لگے۔ وہ سنے کہ صحابہ کو نبی کی آل سے کتنا پیار تھا اور نبی کی آل کو صحابہ سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت، وہ دونوں ایک تھے۔ یہ آج کل کے لوگ اختلافات پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت اور صحابہ کی نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے بچیں، ایسے گروہ سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے اور ان کے بیانات سننے سے بھی بچیں، کیونکہ تب آپ بھی گناہ گار ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صحابی سننا، اہل بیت دونوں ایک تھے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ اہل بیت پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جنگ کے بعد صحابہ کرام آئے نا تو مال بھی لائے، مال غنیمت۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا اور سب کو 500 اشرفیاں دی یا درہم و دینار دیے یا کچھ بھی مال تھا، یعنی 500 کی مقدار کے برابر سب کو دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی دیا، لیکن جب باری آئی نا حضرت امام حسین کی تو 1000 دے، 500 بڑھا دیے۔ اب سب کو ایک جیسا مل رہا ہو اور ایک کو 2 لڈو مل جائیں تو دوسرا بندہ سوچتا تو ہے نا بھئی یار دیکھو سب ایک ایک دے رہا تھا سب کو، اور ایک شخص کو 2 دیے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا، یہ 2 لڈو دے دیے، یہاں اختلافات شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا نا تو دل میں بات آ گئی اور گھر آیا تو اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ سب کے لیے ایک جیسا، لیکن حضرت امام حسین کے لیے ڈبل کر دی گئی، وہ مال غنیمت ڈبل ہو گیا ان کے لیے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ہے، تو جیسے چاہیں کریں، اگر تو زیادہ بھی اصرار کرتا ہے نا تو کبھی کوئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے بات کرنا کوئی
آسان بات تو نہیں ہے ان کے ساتھ ایسے بات کرنا. بڑے جلالی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کبھی کوئی موقع اچھا دیکھا نا میں نے تو پھر میں بات کروں گا، اس بارے میں پوچھوں گی. تو ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا حضرت عمر فاروق سے. اچھا عبداللہ، اور کدھر ہے عبداللہ بن عمر؟ بلایا اسے. کہا بیٹھو. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی کہ مجھے 500 اور ادھر 1000؟ کیا تو حضرت امام حسین جیسا ہو گیا ہے؟ کیا تیرا مرتبہ حضرت امام حسین جیسا ہو گیا ہے؟ کیا ان کے مقام کو تو پہنچ گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا تیرے باپ کا نام بھی حضرت علی ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تیری والدہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے؟ کیا تیری نانی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے کہ تو ان کی برابری لیتا ہے؟ سن، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. اور حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں تو وہ تھا نا، میرا باپ بھیجتا تھا، میرا باپ جو ہے مجھے بھیجا کرتا تھا اونٹ چرانے کے لیے. مجھ سے تو 5 اونٹ نہیں چلتے، 5 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے. لوگوں سنو، میں وہ ہوں کہ 5 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں تو ساری کائنات کو سنبھال. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں اور وہاں کی ساری جو رعایا ہے میرے قبضہ قدرت اختیار میں ہے، اس پر میری حکومت ہے. میں تو وہ تھا کہ 5 اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے تھے اور روزانہ کٹ کھاتا تھا اپنے والد سے، مار کھاتا تھا کہ 5 اونٹ ہی نہیں سنبھلتے ہیں تجھ سے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کی بھی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کی بھی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن دوست صاحب نے